من این اکتسبتہ، جبکہ قیامت کے دن انسان جب تک مال کے سلسلے میں دو جواب نہیں دے گا تب تک اسے اپنی جگہ سے ہٹنے نہیں دیا جائے گا۔ سسرال سے حاصل کیے تھے، بازو والے کو ڈبائے تھے، پریشان کیے تھے، جائیداد پہ قبضہ کیے تھے، ناپ تول میں ڈنڈی مارے تھے، دھوکہ دیے تھے، ملاوٹ کیے تھے، کیا کیے تھے۔ آج کا موضوع خطابت ہے حلال روزی یا حلال کمائی کی ضرورت کیوں؟ چونکہ جس دور میں ہم اور آپ جی رہے ہیں یہ قرب قیامت کا وہ دور ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بکریاں چرانے والے، ننگے بدن اور ننگے پیر پھرنے والے لمبی لمبی عمارتیں بنا کر فخر کریں گے۔ ہم اور آپ اسی دور سے گزر رہے ہیں جہاں لوگ کمپٹیشن میں لگے ہوئے ہیں۔ نہ صرف میں اپنے ملک کی بات کروں یا اپنے علاقے کی بات کروں، پوری دنیا میں یہی حال ہے۔ اس لمبے لمبے ٹاورز میں ان لمبے لمبے ٹاورز میں رہنے بسنے والے کتنے لوگ ہیں یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن آج ہر ملک یا ہر ٹاور والا یہ چاہتا ہے کہ میرا ٹاور سب سے آگے رہے، وہ سب سے بلند رہے، ہائیسٹ رہے، اس کے اوپر کوئی اور نہ جائے۔ اور یہ آج دوڑ شروع ہو چکی ہے، ایک کمپٹیشن شروع ہو چکا ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی دی تھی کہ یہ قیامت سے پہلے ایسا دور آئے گا۔ اب لازمی بات ہے کہ اس طرح کے کمپٹیشن میں حلال کمائی پیچھے ڈالنا پڑے گا۔ حلال کمائی کے ذریعے سے اس طرح کمپٹیشن جیتنا اتنا آسان نہیں ہے۔ لوگوں کو پچھاڑنا، لوگوں کے سامنے اپنا روب دبدبہ دکھانا، اپنی حماقت دکھانا، یا کہ اپنی بادشاہت، اپنی دولت اور اس کا چرچا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کسی کو کچلا جائے، کسی کو دبایا جائے، کسی کو نقصان پہنچایا جائے، کسی کو دھوکہ دیا جائے، کسی کا مال ہڑپ لیا جائے، مال میں ملاوٹ کی جائے۔ یہ سارے کام جب ہوں گے تب آدمی اوپر پہنچے گا۔ حلال طریقے سے آنا، آج لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ حلال اور شرعی طریقے سے کمائیں گے تو خود کا گزر نہیں ہوگا، دولت کیا دکھائیں گے، گھر کیسے بنائیں گے، بچوں کے معاملات کیسے حل ہوں گے، بچوں کی شادیاں کیسے ہوگی، بینک بیلنس کیسے جمع ہوگا، آنے والے دنوں میں ہمارے بچوں کے لیے ہم کیا چھوڑ کر جائیں گے۔ اس کے لیے کچھ غلط راستے، کچھ نہیں بلکہ پورے ہی غلط راستے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ جس پر رحم کرے۔ ورنہ تو آج کتنے لوگ ہیں جو بچوں کے پیدا ہوتے ہی ان کے نام پر فکس ڈپازٹ کروا دیتے ہیں، اور کئی ایسی برائیاں ہیں، سود کے کاروبار ہیں، رشوت کے معاملات ہیں، کئی ایسے چور دھندے ہیں جہاں آج ہماری قوم سب سے آگے نظر آتی ہے۔ اور سب سے بنیادی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ آج ہماری قوم آگے بڑھنے کا خواب تو بہت دور سے دیکھتی ہے، خواب دیکھتے دیکھتے صرف بستروں پر سوئے ہوئے ہیں، یا چبوتروں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یا ہوٹلوں کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ جتنے ہوٹل شاید حیدرآباد میں ہیں، شاید پوری دنیا میں اتنے ہوٹل کہیں نہیں ہوں گے۔ شاید میں سمجھتا ہوں کہ یہ ورلڈ ریکارڈ ہے جتنے ہوٹلز ہیں۔ اب ہوٹل تو لازمی بات ہے، کھانے والے ہوں گے تو ہی کھلا رہے ہیں، اتنے کھانے والے ہیں تبھی تو چل رہا ہے۔ تو یہ ہماری قوم کی حالت یہ ہے کہ بس کھاؤ سو جاؤ، خواب دیکھتے جاؤ کہ ہم اچھے دن آئیں گے، اس کے لیے بغیر محنت کے پھر یہ سب ان کا چل کیسے رہا ہے۔ جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو ان کے بہت سے ایسی چیزیں سامنے آتی ہے کہ بھائی یہ کہیں سے لون لیے ہوئے ہیں، کہیں کسی کو دھوکہ دیے ہوئے ہیں، کہیں کسی کی زمین پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، کہیں کسی کو ڈبائے ہوئے ہیں، کہیں کسی کو ستائے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں جو بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں، جنہیں ہم دیکھ کر لگتا ہے کہ بھائی ماشاءاللہ یہ تو بڑے صاحب ہیں، بڑے دبدبے والے ہیں، بڑی جاہ و جلال والے ہیں، مرتبے والے ہیں، مقام والے ہیں۔ ان کی حیثیت یہ ہے کہ ان کے نیچے کئی لوگوں کا حق دبا ہوا ہے، اور اس طرح وہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں۔ حالانکہ حلال طریقے کی کئی ایک مثالیں عہد نبوی میں ہمیں ملتی ہیں۔ کیا اس سے زیادہ مالدار اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، کون نہیں جانتا ان کو؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کتنے بڑے مالدار، اللہ اکبر۔ وہ لشکر تیار کر کے دیتے ہیں، وہ مدینے میں پانی کی قلت ہو جائے تو یہودیوں سے کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کہیں جتنا مال چاہیں اتنا مال اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں۔
کوئی آیا تھا کہ عثمان نے میرا مال ڈبایا ہے؟ کوئی آیا تھا کہ عثمان نے میرا حق ڈبا دیا ہے؟ ایسا کوئی ملتا ہے تاریخ میں؟ نہیں. لیکن آج آپ کتنے بڑے لوگ ہیں، ان لوگوں کے بارے میں پتہ کریں، آپ کو پتہ چلے گا یہ جاہ و جلال والے، یہ بڑے بڑے ٹاورز والے، یہ بڑی شہرت رکھنے والے، انہوں نے کتنے لوگوں کو ستایا ہے، انہوں نے کتنے لوگوں کو ڈبایا ہے. کیوں؟ کیا ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی طرح مالدار نہیں بن سکتے ہیں؟ حلال طریقے سے کاروبار نہیں کر سکتے ہیں؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ غالباً جب وہ مدینہ آئے تو کہا کہ مجھے بازار بتا دو، مجھے بازار بتا دو. یہ ہے تجارت، حلال طریقے سے تجارت کرنے کے اصول، کہ بازار گئے، کاروبار کیا، یہاں تک کہ جب ان کی شادی ہوئی تو شادی میں انہوں نے ایک گٹلی سونے کے برابر سونا، ایک گٹلی کے برابر سونا انہوں نے مہر میں ادا کیا. جب آئے تھے مدینے میں کچھ نہیں تھا، تجارت کے ذریعے سے آگے بڑھے، تجارت کے ذریعے سے. آج ہمارے نوجوان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم یہ ڈگری پڑھے ہیں، اس لائن کی نوکری ملے گی تو ہی کریں گے، ورنہ گھر میں باپ کے ساتھ مستی کریں گے، باپ کو ستائیں گے، ماں باپ کو نقصان پہنچائیں گے، بینک سے لون لو، چاہے کہیں سے کچھ بھی کرو، چاہے پراپرٹی بیچ دو، جتنی محنت کر کے باپ نے گھر بنایا ہے وہ سب داؤ پر لگا دو، ہم نہیں کمائیں گے. آج ہمارے پاس اچھا اس سے آگے بڑھ کر ماں باپ سے زیادہ ظلم تو سسرال والوں پر کرنے لگتے ہیں. جاؤ اپنے باپ کے گھر سے لاؤ، اپنی ماں کے گھر سے لاؤ، زیورات بیچ دو. یہ حلال کمائی ہے، یہ حلال کمائی ہے، یہ کمانے کا یہ طریقہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے کہا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے سے مال مت کھاؤ، الا ان تکون تجارتا ان تراض بینکم. حلال طریقے سے کیا ہے؟ تجارت کرو، بزنس کرو، اور اس کے اندر رضامندی ہو. اس بزنس میں سامنے والے کو ڈبانا نہیں چاہیے، سامنے والے کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، ملاوٹ کر کے نہیں دینا چاہیے، ناپ تول میں ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے، ایک بتا کر دوسرا آئٹم نہیں دینا چاہیے. جو بات ہو بالکل اسی طریقے سے ہو، کوالٹی، کوانٹٹی، ایوری تھنگ، ہر چیز ویسی ہی دینی چاہیے جیسے آپ بتاتے ہیں. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے اصول میں یہ بات بتائی ہے کہ جب بیچنے والا، البیعان، بیچنے والا اور خریدنے والا، فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، اگر بیچنے والا اپنے پروڈکٹ کے بارے میں، خریدنے والا اپنے مال کے بارے میں سچے ہوں، ہر چیز کو ایکسپلین کر دیتے ہوں، تو اللہ تعالیٰ ان کی اس تجارت میں برکت دیتا ہے، بیچنے والے کو بھی، خریدنے والے کو بھی. اور اگر دونوں جھوٹے ہوں یا دونوں میں سے کوئی ایک جھوٹا ہو، وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا، اگر جھوٹ بولیں گے، دھوکہ دیں گے، چھپائیں گے، مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا، اللہ تعالیٰ ان کی اس تجارت سے برکت کو مٹا دے گا. آج یہی حالت ہے، کاروبار نہیں چل رہے ہیں تو ہمارے لوگوں کی یہ پریشانی کیوں ہے؟ اس لیے کہ جھوٹ ہے، ملاوٹ ہے، مارکیٹ کے حساب سے چلنا پڑتا ہے. لوگوں کے زبان پہ جملہ بڑا عام رہتا ہے، بھائی ہم سچ سچ بولیں گے تو کاروبار نہیں کر سکتے، ہم جھوٹ بولنا پڑتا ہے، ہم کو دھوکہ دینا پڑتا ہے، مارکیٹ میں جیسا لوگ کر رہے ہیں ویسا کرنا پڑتا ہے، تبھی ہمارا کاروبار چلے گا، اس کے بغیر نہیں چل سکتا ہے. تو پھر 1400 سال سے مسلمانوں نے جو کاروبار کیا تھا، کیا وہ اسی طرح کا کاروبار تھا؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسی طرح کی تجارت تھی؟ بلکہ سب سے پہلے تو ہمارے نبی خود تاجر تھے، وہ بھی تو تجارت کرنے کے لیے جایا کرتے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا مال لے جاتے تھے، اس کو لے کر بیچ کر آتے تھے. کیا کبھی آپ نے تجارت میں دھوکہ دیا ہے لوگوں کو؟ نہیں. تو یہ شارٹ کٹ راستے جو اپناتے ہیں نا، وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. راتوں رات لکھپتی بن جانا ہے، راتوں رات بلڈنگ کھڑی ہو جانی ہے. کیسے شارٹ کٹ طریقے سے مال کمایا جائے، کیسے اس کو حاصل کر لیا جائے، یہ چیز ہے. جب تک یہ چیز رہے گی لوگوں کی مال میں برکت نہیں آئے گی. محنت کر کے کمائیں گے، دھوکہ دیے بغیر کمائیں گے تو وہ کمائی حلال ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت بھی دینے والا ہے. رزق دینے والا کون؟ اللہ تعالیٰ ہے. انسان محنت کرتا ہے، بڑی محنت کرتا ہے. بہت سے لوگ محنت بھی کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے ہیں. بہت سے لوگ محنت بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود کبھی ان کی رزق میں آگے پیچھے ہو جاتا ہے، کمی زیادتی ہو جاتی ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟
اس لیے کہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ تعالیٰ جسے چاہے کھول کر دے اور جسے چاہے تنگ کر دے. یہ اللہ کی حکمت ہے. ایسا کیوں کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اس کا بھی ریزن بتا دیا. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. اگر اللہ تعالیٰ زمین میں لوگوں کو کھول کر دے سب کو جو جتنا مانگے ان کو اتنا دے تو وہ زمین میں فساد مچائیں گے. فساد کیوں مچائیں گے؟ سب ہر ایک کو اپنے اپنے حساب سے مل جائے گا تو پھر فساد کیوں مچائیں گے؟ اس لیے کہ انسان کی یہ فطرت ہے. اگر اسے 2 وادی بھر کے بھی سونا دیا جائے لبتغى ثالثا تو وہ تیسرے کی حرص کرے گا. 2 پہ خاموش نہیں رہے گا, تیسرے کی حرص کرے گا. اسے اس کی خواہش کے مطابق مل جانے پر وہ اکتفا نہیں کرے گا اور وہ کبھی نہیں کہے گا کہ بس نہیں, بلکہ اور حل میں مزید اور چاہیے. اس اور کی حرص میں, اس اور کی طلب میں وہ کسی اور کو نقصان پہنچائے گا. لبغوا فی الارض, اللہ نے کہا زمین میں فساد مچا دیں گے. یہ فساد کیوں؟ اس لیے کہ یہ مال فتنہ ہے. مال کیا ہے؟ آزمائش ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ, میری امت کا بڑا فتنہ. حالانکہ ایک اور حدیث میں آپ نے عورتوں کو بھی فتنہ قرار دیا, لیکن یہاں آپ نے کہا میری امت کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے مال. اس مال کی طلب میں حلال حرام کی تمیز کیے بغیر انسان کمانے کے لیے نکل جاتا ہے. کماتا بھی نہیں ہے, بیٹھے جگہ ہی حاصل کرنا چاہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا لا یبالی بہ المرء, اس وقت انسان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہاں سے مال آ رہا ہے. امن الحلال ام من الحرام, یہ آنے والا مال کیش بیک کی شکل میں چاہیے, ہاں چٹھی اٹھانے کے لیے چاہیے, لوگوں کو دھوکہ دینا ہے. کیسے کیسے طریقے آج ہمارے لوگ بنا رکھے ہیں, کس طریقے سے لوگوں کو ڈبایا جاتا ہے. نان ریفنڈ, بھائی آپ کا پیسہ واپس نہیں ملے گا, آپ نے یہ کر لیا تھا, یہ بک کر لیا تھا, وہ کر لیا تھا, یہ کر لیا تھا. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل, باطل طریقے سے مال مت کھاؤ. یا وہی حالت آ چکی ہے کہ انسان کو اس بات کی کوئی فکر نہیں, کوئی پرواہ نہیں آنے والا مال کہاں سے آ رہا ہے. جبکہ قیامت کے دن انسان جب تک مال کے سلسلے میں 2 جواب نہیں دے گا تب تک اسے اپنی جگہ سے ہٹنے نہیں دیا جائے گا. کیا سوال ہوگا؟ من این اکتسبتہ, مال یہ جو تیرے پاس آیا تھا کہاں سے آیا تھا. آج ایڈی والے اگر پوچھ لیں, کتنا ہمارے لوگ پریشان رہتے ہیں, وہ حساب کتاب کو جنا اس کے اندر وہ GST کا ٹیکس ہے, انکم ٹیکس ہے, مختلف ٹیکسوں سے بچنے کے لیے مختلف دھاندلیاں کرتے ہیں, ساری دھاندلیاں کرتے ہیں. وہ اس کو رشوت بھی دے دیتے ہیں. انکم ٹیکس آفیسر آئے, GST آفیسر آئے, ایڈی والا آئے, اسے دھوکہ دینے کے لیے اسے کچھ رشوت دے کے معاملے کو نپٹا لیتے ہیں. اللہ کے پاس کچھ نہیں چلے گا. اللہ تو سب جانتا ہے, اسے بتانے کی ضرورت نہیں, چھپانے کی ضرورت نہیں, وہ تو ساری چیزیں جانتا ہے. پھر بھی سوال ہوگا مال کہاں سے آیا تھا بابا؟ من این اکتسبتہ, مال کہاں سے کمائے تھے, سورس کیا تھا تمہارے پاس, کس سورس کے ذریعے سے یہ مال آیا تھا؟ سسرال سے حاصل کیے تھے, بازو والے کو ڈبائے تھے, پریشان کیے تھے, جائیداد پہ قبضہ کیے تھے, ناپتول میں ڈنڈی مارے تھے, دھوکہ دیے تھے, ملاوٹ کیے تھے, کیا کیے تھے؟ من این اکتسبتہ, جب تک جواب نہیں دیں گے ہٹ نہیں سکیں. اچھا کما تو لیے, ایسے ویسے کیسے بھی کما لیے, اب مال میرا, میری مرضی, میں جہاں چاہے خرچ کر لوں, یہ انسان اپنی طور پہ سمجھتا ہے. نہیں, وہ مال کہاں خرچ کرنا ہے وہ بھی تو بتا دیا گیا. اگر اس کو غلط جگہ خرچ کرو گے, وَفِيمَا أَنفَقْتَهُ, کما لیے نا, خرچ کہاں کیے تھے وہ بھی سوال کا جواب دو. کہاں خرچ کیے تھے؟ بیٹے کی شادی میں لگا دیا, بیٹی کی شادی میں لگا دیا, گھر بھراؤنی میں لگا دیا, بڑی سی دعوت کر دیا, فلاں کر دیا, بڑی بڑی گاڑیاں لیا, بڑی بڑی بلڈنگاں ٹھوک دیا, کیا کیا, وہ سب کچھ حساب دینا ہے. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, ایک ایک نعمت کا حساب دینا ہے, ایک ایک نعمت کا حساب دینا ہے. ایک ایک نعمت, ایسی نعمت, ٹھنڈا پانی جو ہم گرما کے موسم میں پیتے ہیں, ٹھنڈا پانی, اس کا بھی سوال ہونے والا ہے, وہ سوال بھی ہونے والا ہے. تو پھر اتنی بڑی بڑی جو نعمتیں اللہ نے نوازی ہیں, اتنی بڑی بڑی چیزیں جو اللہ نے دی ہے, کیا اس کا سوال نہیں ہوگا؟ وہ بھی سوال ہونے والا ہے. تو مال کہاں سے کمائے اور مال کہاں خرچ کیے, یہ سارے سوالات ہونے والے ہیں. درمیان میں بھی جو بات آئی کہ اللہ جس کو چاہے اتنا دے سکتا ہے, کیسے دے سکتا ہے؟
اگر اللہ تعالیٰ دینا چاہے تو پھر ہمیں یہ محنت کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو مسلمان بندے ہیں. سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ ہم صبح شام اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں, 5 وقت کی نماز پڑھنے والے ہیں, روزے رکھنے والے ہیں, ہم اللہ ہی سے مانگنے والے ہیں, ہم ہر نماز میں یہ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, پھر بھی اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو کم کیوں دیتا ہے, غیر مسلموں کو زیادہ کیوں دے رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے پاس اس دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی, مچھر کا پر کتنا ہے؟ اسے وزن کیا جا سکتا ہے, اسے ہاتھ میں پکڑا جا سکتا ہے, اس کی حیثیت کیا ہے؟ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اگر ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کافر کو پینے کے لیے ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے پاس اس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں, مچھر کے اس پر کے برابر بھی نہیں ہے. تو پھر مومنوں کے ساتھ ایسا کیوں, ان کے ساتھ ایسا کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ مال جسے چاہے دیتا ہے, جس کو پسند کرتا ہے اسے بھی دیتا ہے, جس کو پسند نہیں کرتا ہے اس کو بھی دیتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی کو مال زیادہ مل گیا تو وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے, اللہ اسے پسند کرنے لگ گیا ہے. نہیں, اگر کسی کو کم دیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے, نہیں, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مال کو فتنہ بنایا ہے. جتنا مال ہوگا اتنا سوال بھی تو ہونے والا ہے, اتنا سوال بھی تو ہونے والا ہے. اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آفر پیش کیا گیا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم احد کے پہاڑ کو سونا بنا دیں, کہا نہیں چاہیے, مجھے سونا نہیں چاہیے, میں تو یہ دعا کرتا ہوں اللہم احشرنی فی زمرۃ المساکین, اللہ مجھے مسکین لوگوں میں اٹھانا قیامت کے دن, جب تو مجھے اٹھانا مالداروں میں نہیں اٹھانا, مسکین لوگوں میں سے اٹھانا. یہ مال کیا ہے؟ یہ مال ہاتھوں کا میل ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہے نواز دے, جسے چاہے نہ دے, لیکن جو مومن بندہ ہے اس کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے, اس کے لیے دنیا قید خانہ ہے. سوال کا جواب یہی ہے کہ مومنوں کو کم کیوں, کافروں کو زیادہ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے لیے یہ دنیا جنت ہے, آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ملنے والا ہے. اور اگر کوئی شخص دنیا ہی میں کما لینا چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں خوب دے دے گا, اتنا دے گا کہ کوئی کمی باقی نہیں رکھے گا. وَهُمْ لَا يُبْخَسُونَ, اللہ نے کہا ذرا برابر بھی ان کے عمل کا بدلہ کم نہیں کیا جائے گا. انسان نیکی کرتا ہے, نیکی کرتے ہوئے چاہتا ہے کہ بھئی مجھے اس نیکی کا بدلہ یہی مل جائے, لوگوں میں شہرت مل جائے, لوگوں میں واہوائی مل جائے, لوگ مجھے اچھا کہیں, مجھے سخی کہیں, مجھے مالدار کہیں, سب دنیا میں مل جائے گا, آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. جیسے جہنم کی آگ سلگانے کے سلسلے میں جو مشہور حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ 3 قسم کے لوگوں سے جہنم کی آگ لگائی جائے گی, ان میں سے ایک وہ مالدار ہوگا جو اپنا مال دن رات اللہ کی راہ میں لٹایا تھا, لیکن اس کی نیت کیا تھی؟ تاکہ لوگ اسے سخی کہیں, ارے کتنا بڑا مالدار ہے, کتنا سخی ہے, اللہ کی راہ میں اتنا لٹاتا ہے, لوگ اسے سخی کہیں. دنیا میں لوگوں نے سخی کہہ دیا, آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں رہے گا. تو اس لیے اپنے نیک اعمال کا بدلہ دنیا میں مال کی شکل میں, شہرت کی شکل میں, عزت کی شکل میں, فین فالوئنگ کی شکل میں حاصل کرنے کی طلب یا نیت دل میں مت رکھیے. اجر کے لیے کچھ بچا لیجئے, ایسا کوئی عمل کر لیجئے تاکہ آخرت میں, دنیا تو اللہ دے گا لیکن ساتھ ہی ساتھ آخرت کے لیے بھی کچھ مل جائے, اس کے لیے کوشش کر لیجئے. اب حصول رزق میں حلال ہی کیوں, حرام طریقے تو بہت ہیں, آسان طریقے سے اسے حاصل کیا جا سکتا ہے. جیسے لوگوں نے کہا کہ بھئی سود بھی تو ایک تجارت ہے. سود کیا ہے؟ وہ بھی پروفٹ لینا ہے, تجارت میں بھی پروفٹ لینا ہے, دونوں میں پروفٹ ہے, دونوں ایکول ہے. حرام طریقے سے بیٹھے جگہ حاصل کرنا. آج کتنے مسلمان ہیں جو اس طرح سود پر, وڈی پر لوگوں کو لون دیتے ہیں؟ مسلمان ہیں, سود خور ہیں, سود خور ہے مسلمان, سود کھاتا بھی ہے, کھلاتا بھی ہے. کھانے والے بھی زیادہ ہو گئے ہیں, کھلانے والے تو پہلے سے زیادہ ہیں, کھلانے والے تو پہلے سے زیادہ ہماری قوم میں پڑے ہوئے ہیں. اور یاد رکھیں یہ سود کو اللہ تعالیٰ جڑ سے مٹا دے گا, حرام کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا, اس کی برکت کو اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر دے گا. اگر برکت چاہیے تو پھر حلال کمائیے, محنت لگے گی, مشقت لگے گی, ٹائم لگے گا, لیکن اس کو حاصل کرنا ہے, اس میں برکت ہے, ثواب ہے, اجر ہے, اور نقصان نہیں ہے, گناہ نہیں ہے. لیکن وہی حرام کمانے میں, اچھا اس کا مطلب کیا ہے بھائی؟ حلال حرام سے کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت حسن رضی اللہ عنہ, چھوٹے سے بچے,
ہم کیا کرتے ہیں, بچے کوئی چیز کھا لے, بچہ ہے چلو چلنے دو, کھا لیا کوئی مشکل نہیں, بچے کے سامنے ابھی حلال حرام اسلام شریعت یہ سب باتیں مت کی جائیں. ہمارے لوگ کہتے ہیں کپڑے پہنائے گئے ہیں, کوئی کھانے پینے کی چیز ہے, کوئی ایکٹنگ ہے, بچوں کے اسکول میں ڈرامے کروائے جاتے ہیں, انہیں کیا کیا جنا لباس پہنایا جاتا ہے, انہیں غیروں کے طریقے پر نچوایا جاتا ہے. بچہ ہے چلتا ہے, یہ ہمارا ذہن بنا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ جب وہ ایک زکوٰۃ کے مال کی کھجور اٹھا کر کھا لیے, آپ نے کہا کخن کخن, ارے تھوکو تھوکو اس کو, فوراً تھوکو, تم جانتے نہیں ہمارے لیے زکوٰۃ کا مال حلال نہیں ہے, ہم زکوٰۃ کا مال نہیں کھاتے ہیں. فوراً آپ نے تھوکنے لگوا دیا. بچپن ہی سے یہ ٹریننگ ہونی ہے, حلال کیا ہے حرام کیا ہے. حلال اور حرام کی تمیز اگر ہمارے اندر رہے گی تو ہم بچوں کو سکھا سکتے ہیں, یہ بچوں کو سکھا سکتے ہیں. اب یہ ٹریننگ یا تربیت کب آئے گی, یہ کب پیدا ہوگا, جب ہمارے دل میں اللہ کا ڈر رہے گا کہ میرے اندر جانے والا یہ لقمہ, یہ نوالا, یہ جتنی نعمتیں میں کھا رہا ہوں, کہیں اس کے اندر کسی کا حق تو نہیں کھا جا رہا ہوں, کہیں کسی کو ڈبا تو نہیں جا رہا ہوں, کہیں کسی کی بد دعا تو اس کے ساتھ اندر نہیں جا رہی ہے. یہ سوچ کر کھائیں, اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کا جسم اس حرام سے پروان چڑھے. باڈی بلڈر بن گئے ہیں, بڑے طاقتور بن گئے ہیں, غذی بالحرام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک آدمی سفر پر نکلتا ہے, اس کے کپڑے گندے ہیں, اس کے بال بکھرے پڑے ہیں, وہ دعا کرتا ہے اللہ اللہ یا رب کہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا یستجاب, اس کی دعا کیسے قبول ہوگی, اس کی دعا قبول کیسے ہوگی, اس لیے کہ مأکلہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام. اس کا کپڑا حرام, اس کا کھانا حرام, اس کا پینا حرام, بلکہ پورا جسم جو پروان چڑھا ہے, بڑا ہوا ہے, پھلا ہے, پھولا ہے, وہ سارا کا سارا حرام سے. کیسے اس کی دعا قبول ہوگی؟ ہم دعائیں کر رہے ہیں, دعائیں قبول نہیں ہو رہی. ہم اب حالت تو یہ ہو گئی کہ ہم دعا نہیں کر رہے ہیں, دعا کرنے والوں کو کرائے پر بلا رہے ہیں. ہم تو دعا کرنا بھی نہیں جانتے ہیں, ہم انہیں پیسہ دے کر کرائے پہ بلا لیتے ہیں. دکانوں میں دیکھ لو, ہوٹلوں میں دیکھ لو, کئی جگہ پر دیکھ لو, آپ کرائے کے مولانا مل جاتے ہیں, 100-500 دے دیا, وہ آئے دعا کر کے چلے گئے. مدرسے کے بچوں کو لائے, دعا کرا کے لے کر چلے گئے. یہ کیا ہے, خود دعا نہیں کر سکتے؟ اگر حلال کھائے ہیں, اللہ سے مانگنا ہے تو خود مانگو. وہاں پھر گانے بجانے بھی چلتے ہیں, ڈی جے بھی چلتا ہے, دعائیں بھی ہو رہی ہے, وہ دعا قبول ہوگی کیا؟ وہ دعا قبول ہوگی؟ ہرگز نہیں ہو سکتی ہے. لیکن آج یہ ہمارے معاشرے میں سب کو لے کر چلنے کا سلسلہ عام ہو چکا ہے. سب کو لے کر چلو بھائی, مولانا بھی آنے دو, گانے والے بھی آنے دو, ناچنے والے بھی آنے دو, ہاں شعر شاعری کرنے والے بھی آنے دو. بزنس ہے, اپنے کو رن کرنا ہے تو سب کو لے کے چلنا پڑتا ہے. یہ ایک مارکیٹ کا اصول بنا رکھا ہے لوگوں نے. ہرگز نہیں, حلال طریقے سے کمائیں. حلال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ حلال کا حکم دیا ہے, یہاں تک کہ نبیوں کو بھی حکم دیا, یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, اے رسولو حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو. اب عمل کب نیک ہوگا؟ جب انسان حلال کھائے گا تو اللہ تعالیٰ نیک عمل کی توفیق دے گا. اگر نیک عمل کرنا چاہیں لیکن حرام کھا رہے ہیں تو پہلے توفیق نہیں ملے گی. اگر کر بھی لے تو اس کے اندر ریاکاری رہے گی, اس کے اندر دکھاوا رہے گا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا. تو عمل صالح ایمان کا بنیادی تقاضا ہے. جہاں کہیں بھی قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کا تذکرہ کیا, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو لوگ ایمان لے آئے اور عمل صالحہ کیے ان کے لیے جنت ہے. کانت لہم جنات الفردوس, یا جنت الفردوس, ان کے لیے اللہ نے وعدہ کیا ہے جنت کا. عمل صالح کے لیے ضروری ہے کہ انسان حلال کھائے, اور حلال کھانے سے اللہ تعالیٰ عمل صالح کی توفیق دے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی کہا, یا ایھا الذین آمنوا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. اے لوگوں, سارے لوگوں سے خطاب ہے, صرف اہل ایمان سے خطاب نہیں ہے, سارے لوگوں سے خطاب ہے. کلوا مما فی الارض, زمین میں جو بھی اللہ نے نعمتیں رکھی ہے ان میں سے حلال کھاؤ اور پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. سارے لوگ جا رہے ہیں,
میرے جانے میں کیا برا ہے؟ ساری دنیا اس طرف جا رہی ہے، میں اس طرف اکیلا گیا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ سارے لوگ ایسا کر رہے ہیں، میں ایسا کیا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ شیطان کے نقش قدم پر چل پڑیں گے تو انہ لکم عدو مبین. یاد رکھو شیطان تمہارا بڑا کھلا دشمن ہے. تو شیطان سے بچنے کے لیے حلال کھانا ہے اور حلال طریقے کو اپنانا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا کہ حرام کمائی کے لیے دعا قبول نہیں ہوگی، اس کے اندر ایک چیز یہ بھی ہے کہ حرام کمائی سے کیا ہوا مال اگر صدقہ کرو گے تو وہ صدقہ بھی قبول نہیں ہوگا. کتنے لوگ ہیں جو صدقہ کرتے ہیں؟ رمضان آیا تو زکوٰۃ دینے کا دکھاوا کرتے ہیں، گھر کے سامنے لائن لگا کر دیتے ہیں، ویڈیو بنا کر راشن بانٹتے ہیں، یہ سارے کام کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا. اللہ تعالیٰ پاکیزہ اور پاکیزہ مال کو قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزہ مال کو، حلال کمائی سے کیا ہوا مال کو ہی اللہ تعالیٰ خرچ کرتا ہے. ایک بات، کعبۃ اللہ کی تعمیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنائے گئے تھے، کعبۃ اللہ کی تعمیر ہونے لگی، جل گیا تھا، اس کو بنایا جانے لگا. تو اس وقت کے مشرکین اور آج کے مسلمانوں میں فرق دیکھیں آپ. اس وقت کے مشرکین نے یہ کنڈیشن لگایا تھا کہ اس کے اندر حرام کمائی نہیں ملانا. جو حلال کمائی ہے اس حلال کمائی سے کعبۃ اللہ کی تعمیر ہونا. آج کتنے مسلمان ہیں، وہ مشرکین تھے، آج کے مسلمان ہیں جو حرام کمائی سے مسجدیں بنا رہے ہیں، حرام کمائی سے مسجدیں بنا رہے ہیں. اچھا، مسجدیں بنانے والے، مدرسے بنانے والے حلال طریقے سے اس کا جو نا اشتہار کر رہے ہیں، حرام طریقے سے اسے کھا جا رہے ہیں. مسجدوں کے نام پر کروڑوں کا فنڈ، مدرسوں کے نام پر کروڑوں کا فنڈ، بیت المال کے نام پر اور لوگوں کی خدمت کے نام پر کچھ کام کیے، کچھ دکھائے، باقی سب ہڑپ. جب دین کے نام پر یہ ہوگا، اللہ اکبر، آج لوگ کیسے کیسے طریقے سے حرام کما لیتے ہیں. دین کے نام پر، اللہ کے نام پر، اللہ کے گھر کے نام پر کما رہے ہیں، مسجدوں کے نام پر کما رہے ہیں، بزنس بنا رکھا ہے اس کو، حالانکہ یہ اللہ کا گھر ہے، عبادت کے لیے بنایا جانا ہے. اس وقت کے مشرکین اتنا ڈرتے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو بھی شریک کر رہے تھے، لیکن اللہ کا ڈر یہ تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ اس کے اندر حرام کی کمائی نہیں ملنا. آج کتنے لوگ ہیں جو آ کے سوال کرتے ہیں بینک کے لون سے مسجد میں یہ بنا سکتے کیا، مسجد میں ٹوائلٹ بنا سکتے کیا، فلاں کر سکتے کیا، فلاں کر سکتے کیا. جو حرام اپنے لیے حرام، کیا وہ اللہ کے گھر کے لیے حلال ہو جائے گا؟ وہ اللہ کے گھر کے لیے حلال ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ سوال کرتے ہیں اور کس طرح اس کو جو نا نیکی کے کاموں میں لا کر اس حرام کے ذریعے سے بھی نیکیاں کما لینے کا ایک جھوٹا جو نا ڈھونگ رچا رکھا ہے. اس سے بچنا چاہیے. حلال کمائی کمائیں، اس کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو حلال کمانے اور حلال کھانے کا حکم دیا ہے، اور اس کے ذریعے سے عبادتیں قبول ہوگی، دعائیں قبول ہوں گی، صدقات قبول ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگیوں میں خوشیاں لائے گا اور ہر قسم کے شر، فساد، فتنوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، حرام کے تمام راستوں سے اللہ تعالیٰ ہماری اور ہماری اولاد کی حفاظت فرمائے. آمین. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.